بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قال اللہ عز وجل فی مقام آخر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ صدقت یا رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له کما قال۔ میرے واجب الاحترام سامعین ذی وقار، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج 4 جنوری 6 جنوری بروز جمعۃ المبارک سن 2023 کا دن ہے اور بابرکت دن ہے جس کو احادیث مبارکہ میں سید الایام کہا جاتا ہے، تمام دنوں کا سردار جمعۃ المبارک۔ اللہ تعالیٰ من جملہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج آپ دوستوں کے سامنے یہاں آنے کا جو مقصد ہے، ایک بندے نے بذریعہ واٹس ایپ سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں شرک کسے کہتے ہیں؟ دراصل لوگوں کے اندر یہ فضا عام ہو چکی ہے، لوگ صرف شرک اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اس کو رب مانتے ہیں، اسی طرح ایک جگہ پر ایک چیز کو رب ٹھہرایا جائے، بس اسی کو شرک کہتے ہیں۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر حکیم لقمان، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، حضرت حکیم لقمان علیہ السلام۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا سورہ لقمان کے اندر کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت ساری وصیتیں کی۔ سب سے جو پہلی وصیت تھی اپنے بیٹے کو کرنے لگے وہ یہ وصیت تھی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، یعظہ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے۔ کیا نصیحت؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت ہر بندے کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو معاف نہیں فرماتے، اس کی بخشش نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرے۔ اب شرک کے مختلف اقسام ہیں۔ پہلی بات کو سمجھے، شرک اللہ رب العزت کے ذات میں، رب تعالیٰ کے صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو یعنی عبادت میں شریک ٹھہرانا، اور صفات میں اللہ رب العزت کے بہت سارے صفات ہیں، اللہ رب العزت کے نام ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، ان میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، آج اس وقت پیری مریدی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں معاشرے کے اندر جن کو اللہ نے تھوڑا علم دیا ہے، وہ لوگوں کو توحید سے جوڑنے کی بجائے توحید سے توڑنے کی کوشش میں لگے ہیں، جبکہ ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ میں شرک کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کے ساتھ خود بھی کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہوں اور لوگوں کے عقائد بھی خراب کر رہا ہوں۔ بہت بڑے پیر ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں میں، بہت سارے لوگوں کو، اگر اس کے بعد کوئی غریب سوالی سوال کرنے چلا جائے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، وہ اپنے آپ کو پیر کہتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بلا کہتا ہے، تو اب لوگ اس کے سامنے اس کے گھٹنے پر اس کے پاؤں پکڑ کے لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، تو یہ جھکنا صرف اللہ رب العزت کے سامنے ہے، اللہ رب العزت کی صفات ہے، اور سجدہ اللہ رب العزت کے سامنے کرنا چاہیے، اور یہ ہاتھ پکڑنا، پاؤں پکڑنا اور لوگوں کو خیرات
اس ضمن میں دینا اور ریا کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے. شرک اکبر تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں. اور شرک اصغر اس کو کہتے ہیں کہ ریا کرنا، تکبر کرنا. اب دیکھیں، جب بندہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اس میں تکبر کرتا ہے تو تکبر کرنے کا اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ لوگ ہی مقصود ہے، کہ لوگوں کے ہاں میرا ایک بہت بڑا مقام ہو، لوگوں کے ہاں بہت بڑا مرتبہ ہو، لوگ مجھے سخی بولیں، لوگ مجھے پتہ نہیں کیا سے کیا بلا کہیں. تو میرے بھائیوں، اگر برملا بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے مخالف ہیں، پیروں کے مخالف ہیں. میرے بھائیوں، لفظ ولی کا استعمال کیا جائے. ولی اس کو کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا اور اللہ رب العزت کا دوست، اور لوگوں کو ہر چیز سے ناتا توڑوا کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ان کو سر ان کا پیشانی جھکوانے والا، اس کو اللہ رب العزت کا ولی کہتے ہیں. اور اس کو میں پیر بھی مانتا ہوں. ایسا پیر جو اللہ رب العزت کی سامنے ان کو جھکوانے کی بجائے وہ ان کو کہے کہ میرے سامنے جھکے، اور وہ اس پیر صاحب کے سامنے جھکے اور اس کے پاؤں پکڑے، اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے اس کو ملے، اور وہ پیر اس کو نہ روکے، ان کو نہ بتائے کہ بھائی یہ شرک کر رہے ہو، اللہ رب العزت کے سامنے جھکو، میں بھی تو اس رب کے سامنے جھکتا ہوں اور تم بھی اسی رب کے سامنے جھکو، کیا ہے میرے پلے تم میرے سامنے جھک رہے ہو. تو اگر اس طرح کہتا ہے تو میں اس کو مانتا ہوں کہ یہ ولی ہے. اگر لوگ اس کے سامنے جھکتے رہے، اس کے پاؤں پکڑتے رہے اور وہ ریاکاری کرے، تکبر کرے، چڑھاوے چڑھائے اور لوگوں کو وہ پیسہ چلائے، لوگوں کے سامنے سب کچھ دے تاکہ لوگ مجھے بڑا کہے، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا بلا مجھے کہے، تو میرے بھائیوں، میں عوام الناس سے کہتا ہوں یہ بہت بڑا شرک ہے. دن رات عبادات کرتے رہو لیکن اللہ رب العزت کی ذات اور رب تعالیٰ کے صفات میں تم شرک کرو گے تو یہ ساری تمہاری عبادت رہے گا چلی جائے گی، اس کا تمہیں کوئی بھی اجر نہیں ملے گا. اب مشرکین مکہ، قرآن پاک میں آتا ہے نا، جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے، مسجد حرام کی صفائی کرتے تھے، اور وہ بھی سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، لیکن وہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ رب العزت کی ذات میں عبادات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، حاجی کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی توسیع کرنا، تعمیر کرنا اور مسجد حرام کی صفائی کرنا، کیا تم اس کو ان کے برابر سمجھتے ہو؟ من آمن باللہ، جن کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے اور اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں، ان کے برابر تم نہیں ہو سکتے ہو. تو میرے بھائیوں، شرک بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے جو اس وقت عام ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر. کسی کی تعظیم کے لیے ایک بندے نے سوال کیا کہ مولانا صاحب دربار کے اوپر ہم نے منوتی مانی ہے، منت مانی ہے اور جانور لے کر ہم وہاں جا کر ذبح کرتے ہیں، تو آیا یہ جانور لے کر وہاں لے کر اس کو جانا اور ہم اس کو ذبح کرتے ہیں لیکن نام اللہ کا لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ میرے بھائیوں، یہ حرام ہے، حرام ہے، شرک ہے. دربار کے اوپر جانور لے کر جانا اور ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ دربار کے اوپر جانور ذبح ہو اور نام اللہ کا لیا جائے، پھر بھی یہ شرک ہے، کیونکہ اس قبر کی، اس بت کی، اس دربار کی تعظیم کے لیے اس جانور کو وہاں لے جایا گیا ہے. اور 1000 دفعہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَى النُّصُبِ، یہ جو جانور یہاں ذبح ہو رہا ہے اس کے اوپر اگر جتنی دفعہ بھی اللہ کا نام لیا جائے تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے میرے بھائیوں، حرام ہے. خدا کے لیے چھوڑ دو ان جھوٹے پیروں کو، چھوڑ دو اللہ رب العزت کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو، چھوڑ دو، رب تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ،
اللہ وحدہ لا شریک سے مانگو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، سب چیز کا مالک میرا اللہ ہے۔ اللہ نے یہ آسمان بنایا، اللہ نے یہ زمین بنائی، اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، اللہ نے ہر چیز کو وجود دیا، سب کو پیدا کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے میرے بھائیوں۔ تو عبادت صرف اللہ کا حق ہے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت کے ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایسی زبان سے باتیں نکالتے ہیں کہ اگر فلاں کام فلاں کیا جائے، فلاں کے ساتھ فلاں سے ملاقات کی جائے یہ شرک ہے، فلاں چیز کھائی جائے اور فلاں چیز کھائی جائے تو یہ ہوگا، فلاں چیز کھائی جائے تو یہ ہوگا، فلاں چیز استعمال کی جائے تو یہ ہوگا، تو اور فلاں چیز سے ہاتھ لگانے کی وجہ سے فلاں بندے کو ملنے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو میرے بھائیوں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے دودھ پیا ہے اور دودھ کے بعد میں تربوز نہیں کھاتا، یا تربوز کھانے کے بعد میں پانی نہیں پیتا۔ بھائی کیوں نہیں پیتا؟ اگر میں پانی پیوں گا تو میرا پیٹ چل جائے گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب اس کے دل کے اندر یہ بیماری کا جو استحقاق ہے وہ اس پانی کے اندر ہے، وہ تربوز کے اندر ہے۔ اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ یہ بیماری کا لائق ہونا اور فلاں فلاں بیماری کا میرے ساتھ ٹچ ہو جانا یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ شرک کہلاتی ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ مثلا ایک بزرگ کا واقعہ بھی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں جب اس کی پیشی ہوئی، اللہ رب العزت کے سوالوں کتاب کا سلسلہ جب شروع ہوا تو اس بزرگ نے مسئلہ توحید پر بہت سارے واقعات پیش کیے کہ میں رب تعالیٰ کی توحید کے لیے یہ بھی کرتا رہا، یہ بھی کرتا رہا، وہ بھی کرتا رہا، لیکن گرفت اس کی اس بات پر ہوئی کہ ایک دفعہ اس کو پیٹ میں درد ہوا دنیا میں، اور اس کے سامنے دوائی لائی گئی، اس نے دوائی کھائی، ٹھیک ہو گیا۔ اور لوگ جب اس کے پاس آئے اس کی عیادت کرنے کے لیے تو لوگوں کو اس نے کہا میں نے یہ بیماری لگی اور میں نے فلاں چیز کو استعمال کیا، فلاں چیز کو، اور اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا کہ تجھے ٹھیک کرنے والی اللہ کی ذات ہے، بیمار کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تم نے میری ذات میں صفات میں کسی اور کو شریک کیوں ٹھہرایا ہے کہ وہ دوائی میں نے کھائی ہے تو ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک تو میں نے کیا تھا، تیرا ایمان تو اس دوائی کے اوپر تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ شرک ہے، لوگ آج اس کو شرک بھی نہیں سمجھتے۔ تو میں تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا اور جاہل طبقوں سے اور جاہل پیروں سے جو اپنی تعظیم لوگوں کے سامنے کرواتے ہیں، لوگوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں، لوگوں کو شرک کی گندی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں، تو میں عوام سے بھی کہوں گا، ان جہلا پیروں سے بھی کہوں گا، خدا را اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت کے ڈرو، اور خود بھی اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، اور مسلمان جو سادہ مسلمان ہیں ان کے عقائد کو بھی، ان میں عقائد میں گڑبڑ مت کرو، ان کو شرک کرنے پر مجبور نہ کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں دوبارہ آپ سے کہتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ رب العزت کے ہم پلہ کوئی برابر نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک رب مانو، عبادات اللہ رب العزت کی کرو، اور کسی سے محبت رکھنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور بغض رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، محبت مسلمانوں سے کی جائے، اہل ایمان سے کی جائے، اور بغض مسلمان سے نہیں کافر سے رکھا جائے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، جو دین اسلام کا دشمن ہے، اس سے بغض رکھا جائے صرف اللہ کی رضا کے لیے، رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ ہم یہ کام کریں گے
تو ہم کامیاب ہیں۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل نہیں کریں گے اور صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے، عقیدہ توحید کو اپنے دل میں نہیں بٹھائیں گے، ایک وحدہ لا شریک رب کو وحدہ لا شریک رب نہیں مانیں گے، اور رب تو مانیں گے لیکن اس کی ذات، اس کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے، تو میرے بھائیو 1000 دفعہ بھی آپ ساری رات اللہ اکبر رب العزت کے حضور تہجد پڑھتے رہے، یہ ساری چیزیں تمہاری ضائع ہو جائیں گی۔ کیوں کہ تمہارے دل کے اندر عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہے، رب تعالیٰ کی وحدانیت تمہارے دل میں موجود نہیں ہے۔ جب تک وحدانیت اللہ رب العزت کی تمہارے دل میں پختہ ہو جائے گی، اس وقت تمہاری عبادات قبول ہوگی۔ اگر وحدانیت تمہارے دل میں نہیں آئے گی، تمہاری عبادات قبول نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ مجھے آپ کی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاء المبین۔